بدقسمتی کیا ہو گئی ہمارے دور کے اندر، کسی ایک کی شان بیان کریں تو وہ جو ذہن میں چل رہا ہوتا ہے نا مقابلہ، ذہن میں ہم نے ترازو رکھا ہوا ہے، ترازو ہر ایک، پھر مقابلہ چلا رہے ہوتے ہیں، تول رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو تول رہے ہوتے ہیں۔ کسی ایک کا ذکر کریں فوراً ہی شیطان حملہ کر دیتا ہے، بھئی یہ ان کا ذکر ہوا تو یہ کہیں بڑھ نہ جائیں، وہ فلاں کا بھی ذکر کر دو۔ بھئی وہ یہ مقابلہ کہاں سے آ گیا؟ جب آپ آقا علیہ السلام کے عشق کی بات کرتے ہیں تو پہلا نام بلال کا کیوں آتا ہے؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جب آپ حضور کے ساتھ عشق اور جنون کی بات کریں گے کہ جنون کی حد تک عشق، جب آپ یہ بات کریں گے تو مجھے بتائیے کامن مین، عام پرسیپشن، عام ہر ایک کے ذہن میں پہلا نام کس صحابی کا آ جاتا ہے؟ بولیے بولیے بھائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا باقی عاشق نہیں تھے؟ بھئی عشق کے بغیر تو ایمان نہیں ہو سکتا نا۔ تو صدیق اکبر کا عشق نہیں تھا؟ حضرت عمر بن خطاب عشق سے معاذ اللہ خالی تھے؟ حضرت عثمان بن عفان میں عشق نہیں تھا؟ تو عشق تو سبھی میں تھا۔ تو یہ تخصیص ہے، یہ جو تخصیص ہے کہ کسی ایک صفت کے اندر کسی کو یکتا کر دیا، شان دے دی، منفرد بنا دیا۔ چلو اتنا کہیں منفرد ہو گیا، یا کوئی ایک شان کسی کی پہچان بن گئی، تھے سبھی شان والے مگر کوئی ایک شان کسی ایک کی بولیے پہچان بن گئی۔ تو اب وہ جو پہچان بن گئی تو کیا اب آپ اس پہچان کو مٹا دیں گے؟ تو مٹائیں گے اس پہچان کو تو بتائیے پھر حضرت ابو بکر کو صدیق کہا، صدیق ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ تو پوری امت میں صدیق کا لفظ اگر نام نہ بھی لیں ساتھ، خالی صدیق بول دیں تو کس کا نام آئے گا؟ بولیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا صدیق کا معنی ہے سچا اور تصدیق کرنے والا؟ تو باقیوں نے تصدیق نہیں کی مصطفیٰ کی؟ تو حضرت عمر بن خطاب تصدیق کرنے والے نہیں ہیں؟ حضرت عثمان تصدیق کرنے والے نہیں ہیں؟ حضرت مولا کائنات تصدیق کرنے والے نہیں ہیں؟ تو جب سبھی تصدیق کرنے والے ہیں تو سبھی کو پھر صدیق کہیں۔ جب سبھی سچے ہیں تو کیا کوئی ایسا ہے جن میں سچ اس درجے کا نہ ہو؟ تو پھر سچے تو سبھی ہیں، تو سچا ہونے کی وجہ سے کسی کو صدیق کہتے ہیں تو سبھی کو صدیق کہیں۔ تصدیق کی معجزہ معراج کی، تو کیا معجزہ معراج کا باقیوں نے انکار کر دیا تھا؟ باقیوں نے بھی تو مانا، سر تسلیم خم کیا، تو پھر ان کو سب کو صدیق کہیں۔ تو ان سب کو صدیق نہیں کہتے کیونکہ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ کوئی تول اور ترازو نہیں ہے، یہ دین اور ایمان کی بات ہے۔ یہ میرے آقا کی بارگاہ سے خیرات بٹ رہی تھی، کوئی آیا اس نے صدیقیت سے اپنی جھولی بھر لی، کوئی آیا اس نے فاروق بن کے اپنی جھولی بھر لی، حضرت فاروق اعظم۔ اب فاروق کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ تو کیا حق اور باطل میں حضرت صدیق اکبر نے فرق نہیں کیا؟ کیا حق اور باطل میں عثمان بن عفان نے فرق نہیں کیا؟ کیا حق اور باطل میں حضرت مولا کائنات نے فرق نہیں کیا، جن کے بارے میں خود حدیث ہے کہ حق کا پیمانہ ہی علی ہیں، علی حق کا پیمانہ ہے اور حق کے ساتھ ہیں؟ تو پھر ان سے بڑھ کر فاروق کون ہو سکتا ہے؟ خدا را امت کے اوپر رحم کریں، اگر ان اصطلاحات میں آپ کنفیوز کر دیں گے امت کو، لوگوں کو، ہر ایک کو، بھئی ہر ایک کو مولا کہنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ہر کوئی ہمیں بھی مولانا کہتا ہے، کوئی بھی عالم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر مولوی کہیں تو اس کا بھی معنی ہے میرے مولا، یہ یا متکلم کی واحد کا صیغہ ہے، مولوی کا مطلب میرے مولا، اور مولانا کہیں تو پھر معنی کیا ہے؟ ہمارے مولا۔ تو مولا، مولوی تو ہر کوئی مولوی ہو گیا، وہ بھی مولا ہے، یہ بھی مولا ہے، ہر کوئی مولا ہے، لیکن میرے آقا نے جسے مولا کہا وہ کون ہے؟ وہ غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑا اور ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ نے اعلان فرمایا، سنو، میں نے جسے جو شان دی ہے وہ مانتے رہنا، جسے جو پہچان عطا کی ہے اس پہچان کو قائم رکھنا، جسے جو امتیاز حاصل ہے اس امتیاز کو قائم رکھنا، جسے جو تخصیص حاصل ہے اس تخصیص کو قائم رکھنا۔ فرمایا سنو، میری بارگاہ سے ہر ایک نے الگ الگ خیرات پائی مگر ایک ٹائٹل وہ ہے جو میں علی المرتضیٰ کو دے رہا ہوں، سنو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب آپ کہیں مولا صدیق اکبر سلام اللہ علیہ
ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے تو دل ٹھنڈا ہوا۔ لیکن آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ ساری تخصیصات اور امتیازات کو گڑمڑ کر کے ملا جلا کر کے تو کسی ایک کی شان جو نکھر کے کھڑی ہے صرف اسے گرد و غبار کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو کسی ایک کی شان امتیاز کے ساتھ سر بلند کھڑی ہے، بس آپ باقی سب کو برابر سرابر کر کے تو اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کسی کے رد میں، کسی کے ضد میں آ کر اگر کہیں گے کہ صدیق اکبر بھی مولا ہیں، عثمان بھی مولا ہیں، عمر بھی مولا ہیں، طلحہ اور زبیر بھی مولا ہیں، تو کل کلا ادھر سے کوئی نکلے گا، وہ کہے گا صدیق اکبر، وہ کہے گا کہ عمر بھی صدیق ہیں، عثمان بھی صدیق ہیں، علی بھی صدیق ہیں، طلحہ و زبیر بھی صدیق ہیں۔ پھر کوئی تیسرا کھڑا ہوگا، وہ کہے گا یہ خطبے کے اندر جو ہر خطبے میں پڑھتے ہو جمعہ کے اوپر کامل الحیاء والایمان، یہ حضرت عثمان بن عفان کی تخصیص ہے، ان کی انفرادی شان ہے، وہ کامل الحیاء والایمان ہے۔ تو باقی حیا میں کامل نہیں تھے؟ حیا تو ایمان ہے، ایمان کے حیا کے بغیر کوئی مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو باقی کامل نہیں تھے حیا میں؟ تو حیا میں تو سبھی کامل تھے، مگر یہ تخصیص، امتیاز اور انفرادیت جس کی ہے اسی کے ساتھ رہنے دیں۔ عشق سبھی میں تھا، مگر جس کی تخصیص ہے، انفرادیت ہے، امتیاز ہے، اس کے ساتھ رہنے دیں، وہ پہچان ہے۔ تو وہ جو پہچان ہے، آپ اس پہچان کو، ساری چیز کو گڑمڑ کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں امت کے اندر؟ پہلے فتنے کم ہیں کہ آپ مزید اضافہ کرنا چاہتے؟ پہلے انتشار، دوریاں، لڑائیاں، جھگڑے کم ہیں کہ آپ اور بڑھانا چاہتے؟ خدا را اہل سنت جس عقیدہ حق پر رواں دواں ہے اسے رہنے دیں۔ اور وہ عقیدہ حق کیا ہے کہ مصطفیٰ سے جس کی بھی نسبت ہے، ہر نسبت کا احترام ہے، اور جسے جو نسبت حاصل ہے اس نسبت کا امتیاز برقرار رکھیں، جسے جو نسبت حاصل ہے اس نسبت کا امتیاز برقرار رکھیں، جسے جو نسبت حاصل ہے اس نسبت کی انفرادیت کو قائم رکھیں۔ تبھی قائم رہے گا ابو بکر کے ساتھ صدیق، تبھی قائم رہے گا عثمان کے ساتھ فاروق، اور ناطق ناطق الحق کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، تبھی شان قائم رہے گی۔ تبھی اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قائم رہے گی۔ انفرادیت اور تخصیصات کو، امتیازات کو قائم رہنے دیں۔ یہ آپ نے اور میں نے نہیں قائم کیے، یہ پیارے مصطفیٰ نے قائم فرمائے۔ تو اگر جسے مصطفیٰ نے مولا کہا اسے مولا کہتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور سب کو مولا کہیں تو پھر آپ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ بھئی پہلے حدیث کو تو مانے، مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے۔